السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے 5ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ پچھلی آیت میں ہم محرمات کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا، یعنی یہ جن عورتوں کی بات ہوئی ہے اب پچھلی آیت میں اور اس آیت میں، ان ساری عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ صرف شہوت کے لیے، یا اس کے لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو بھی طے کر لو، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی اور جن محرمات کی بات کی گئی ہے ان کے علاوہ، اور شادی شدہ عورتیں، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ان میں 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، اور مہر ادا کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ شادی کی قید میں لایا جائے، یعنی کہ تھوڑے عرصے، کسی عرصے کے لیے نہ ہو بلکہ فلی ہو، اور صرف اس میں شہوت نہ ہو بلکہ سکون بھی ہو۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، یعنی سب آدم کی ہی اولاد ہو، اسی لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، یعنی اگر غلام عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کے مالک کی اجازت لینا ہوگی، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں
اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا ہی اور بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اگر صبر کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اگر کسی کو گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو وہ غلام عورتوں سے نکاح کر لے، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، لیکن اگر صبر کرے اور آزاد عورتوں سے ہی نکاح کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آسانی کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والا حکم دیا ہے اور انسانوں کے لیے ہی آسانی کی راہ نکالی ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں اپنے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔ یعنی بالباطلی ناجائز کون سے طریقے ہیں؟ اس میں دھوکے سے، فریب سے اور جعل سازی، ملاوٹ اور وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور جیسے سود وغیرہ یا کچھ حرام جو کام ہیں ان کی وجہ سے جو ارننگ ہوتی ہے، یہ سب جو ہیں یہ ناجائز طریقے ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ یعنی کہ جب خرید و فروخت ہو تو اس میں بھی باہمی رضامندی ہو، لیکن پھر بھی حرام جو اللہ تعالیٰ نے کاروبار حرام اشیاء کا کاروبار ہے وہ باہمی رضامندی کے باوجود بھی ناجائز ہی ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو اور ایسے کام بھی نہ کرو، ایسی نافرمانیاں بھی نہ کرو جو کہ ہلاکت میں ڈال دیں۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا اور تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی وہ کام کریں گے ان کے اپنے لیے ہی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے ہر وقت۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے جب بھی کسی کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ انسان دوسرے سے اس کی فضیلت دیکھ کر، اس کی چیزیں دیکھ کر وہ آرزو کرنے لگ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ ماں باپ یا رشتہ دار جو چھوڑ کر مر جائیں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے ہیں کون کس کا وارث ہے۔ اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو،
یعنی اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے، وصیت کی ہے، تو انہیں ان کا حصہ دینا چاہیے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یعنی مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی جو وجہ ہے وہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، یعنی اللہ نے ان کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور دوسری یہ کہ وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معاشی ذمہ داری ہے وہ مرد پر ڈالی ہے، اور عورتوں پر کوئی اس طرح سے معاشی ذمہ داری نہیں، اس لیے بھی جو مرد ہیں ان کو حاکمیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو عورتوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، یعنی جس عورت کے نشوز کا خوف ہو، تو کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو انہیں نصیحت کرو، یعنی پہلا کام ہے انہیں نصیحت کرنا، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، یعنی تھوڑی سی جو ہے وقتی اور عارضی علیحدگی کر لو، اور پھر ہے انہیں مار کی سزا دو، اور مار کی سزا بھی آخری حل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مارنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کہ طلاق نہ دو، یعنی طلاق جو ہے وہ بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی چارہ باقی نہ رہے، لیکن مرد اس کو بھی ناجائز جو ہے وہ استعمال کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تو دھمکی بھی دینے لگتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر، تو یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، لیکن اصل میں تو الوف اور بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں موافقت کر دے گا، یعنی اگر دونوں فریقین کی طرف سے سمجھدار لوگوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے ڈال لیا جائے، اور وہ موافقت ہو بھی سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں۔ یقیناً اللہ علم والا ہے، خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، اور راہ کے مسافر سے، ان سب سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی کہ غلام یا کنیزیں وغیرہ۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ ان سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپس کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، جو جیسے بھی رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، یا پھر جن کے ساتھ زیادہ ملنا ملانا ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ کے فیلوز، کہیں کام کرتے ہیں وہاں کے آس پاس کے لوگ، تو یہ سارے پہلو کے بھی ساتھی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ہمسائے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یعنی بخل ایسے کرنا، یا تو اللہ کی راہ میں خود بھی خرچ نہ کرنا، لیکن اگر خرچ کرنا تو دکھاوے کے لیے کرنا، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری واہ واہ ہو یا کچھ بھی، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے لیے نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے،
اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے، یعنی وہ شیطان کے اصل میں ساتھی ہیں، اور شیطان ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے شیطان کا حکم مانتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تو ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے، یعنی قیامت والے دن بھی گواہی دی جائے گی کہ تمام پچھلے پیغمبروں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس وقت کافروں کی کیا حالت ہوگی؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب ابھی جو ہے وہ شراب جو ہے منع نہیں ہوئی تھی، تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو کوئی اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا تیمم کر لو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت میں تیمم کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان حالتوں میں جب کہ غسل واجب ہو چکا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لو اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ جو ہے وہ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ایک دوسرے پر پھیر لینے ہیں، پھر اس کے بعد منہ پر پھیر لی جائے، اور یہ ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے جب پانی نہ ملے، کیونکہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ گمراہی کی ریتیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ تو کچھ لوگ جنہیں کتاب مل بھی جاتی ہے پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے اور وہ کافی ہی مددگار ہے، یعنی اللہ ہی کافی ہے جس کو بھی جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے بات سن تو لیا لیکن ہم نے ماننی نہیں ہے، اور سن اس کے بغیر تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ بد دعا دیتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، یعنی تیری کوئی بات ہی نہ سنے، تیری کوئی بات ہی قبول ہی نہ ہو، اور اپنی زبان کو مروڑتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا۔ یعنی سلیکشن آف ورڈز کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جب اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اور برے برے اور دوسروں کو طعن بازی کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس پر کیا ہے، وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان سلیکشن آف ورڈز پہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ تو انسان جب دوسروں پر لعنت ملامت کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ کس پر کر رہا ہوتا ہے؟ وہ خود پر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی کم ایمان لے آتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تو تورات کی بھی جو ہے اور انجیل جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر بھی لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات مان لی جائے تو بہتر ہے، قرآن کو ہی سچا مان لیا جائے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یقیناً اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشنا، اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں تو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے گا اور چاہے تو سزا دے گا، لیکن شرک جو ہے وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو ویسے بھی کوئی بھی اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لینی چاہیے تاکہ انسان توبہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے، کیونکہ انسان کو موت تو کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو انسان کو فوری توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے ساتھ گناہ جو ہے وہ قبر میں نہیں لے کے جانے چاہیے۔ اور شرک کے بارے میں کیا اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بڑا پاک صاف کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، یعنی انسان اپنے منہ سے جو بھی بات کرتا رہے، اپنے آپ کو جتنا مرضی ثابت کرتا رہے، اصل حالات تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی نہیں، یعنی اللہ پر کس طرح یہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں اپنی باتوں کی وجہ سے، کہ کبھی شرک کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خود پاکیزہ ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا اور جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، یعنی یہودیوں کا فعل بتایا جا رہا ہے، اور ویسے بھی عام طور پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے اور جو کفر والے ہیں اور نان مسلمز ہیں ان کو بہتر سمجھا جاتا ہے، تو ایمان کی جو ویلیو ہے اس کو ہی گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ یہود تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، اور یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی لیکن یہ جبت اور طاغوت کی یعنی شیطانوں کی پیروی کرتے اور بتوں کی اور کاہن جادوگروں کے ساتھ ان پر ایمان لے آتے تھے، تو کتنا بڑا ظلم کرتے۔ تو یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ اس سلطنت میں ہے یا بادشاہت میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حسد کرتے تھے، اور ویسے بھی حسد کرنا یہود کی علامت ہے، یہود زیادہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی، تو ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مان لیا
اور بعض اس سے رک گئے تو ان کو جہنم ہی جلائے گی۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یعنی یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور ہمیشگی کا بیان ہے۔ یعنی یہ جب ان کی کھالیں جل جل کے پک جائیں گی تو وہ چینج ہوتی رہیں گی، فریکوینٹلی چینج ہوتی رہیں گی۔ اور ایک روایت کے مطابق جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا بڑا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ عذاب ان پر اتنا ہے۔ یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی بات مانی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے انہوں نے عمل نیک کیے۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی شرط ہے۔ ہم عنقریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہمیں انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال تک بھی اسے طے نہیں کر پائے گا۔ بے شک اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عثمان بن طلحہ کی شان میں ہے، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو چابیاں خانہ کعبہ کی عطا کر دیں اور کہا کہ یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ یعنی جو جس کام کو بہترین طریقے سے کرنا جانتا ہے تو اس کو ہی دینا۔ اس طرح کے ایک اور یہ مانتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی جائیں وہ بھی ان کو ہی پہنچانی، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور واپس ویسے ہی لوٹانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ عہدے اور مناصب بھی اہل لوگوں کو دیے جانے چاہیے، یعنی جو واقعی ہی اس پوسٹ کے اہل ہوں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی یا قرابت دار اس طرح کے سسٹم پر جو ہے عہدہ وغیرہ بھی دینا امانت میں خیانت ہے۔ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اختیار والے ہیں ان کی بھی، یعنی جو امراء ہیں، امیر ہیں یا حکام ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت کریں۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام بھی بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور سنت کی طرف اسے دیکھو کہ وہاں پہ کیا حکم ہے اور پھر اسے ہی مان لیا جائے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن ان کے اعمال کیا ہیں، یعنی منہ سے وہ کیا کہتے ہیں اور اپنے اعمال سے کیا دکھاتے ہیں۔ یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے ہم تو اسی پر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا تھا کہ شیطان کا انکار کر دیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور لے جائے۔ ان سے جب کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر دور چلے جاتے ہیں، رکے چلے جاتے ہیں۔
پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا، یعنی ہم کسی دوسرے کے پاس صرف اپنی بہتری کے لیے ہی گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، آپ انہیں اگنور کیجئے، انہیں نصیحت کریں، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، جو ان پر اثر کرے۔ یعنی اگر کسی کی اس طرح سے سمجھ آ بھی جائے کہ وہ اندر سے کیا ہیں اور منہ سے ان کا جو ہے یعنی قول و فعل میں تضاد ہے، تو آ کے وہ صفائی بھی پیش کریں، تو پھر انہیں اگنور کر دینا چاہیے اور ان کو پھر بھی نصیحت کر دینی چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کے دلوں کو اثر کرے۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو مہربان اور معاف کرنے والا پاتے۔ تو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، اور پھر جو بھی فیصلہ آپ ان کے حق میں کر دیں یہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی کوئی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کر دیں وہ خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، اور اب جو بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو ماننا بہترین ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت کم لوگ یہ مانتے، اور اگر یہ وہی کریں جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا اور بہت مضبوطی والا ہوتا، تو تب انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور انہیں راہ راست دکھائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو راست باز یعنی سچے اور امانت دار جو تاجر ہیں، یعنی جو اپنا بزنس سچائی کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ کرتے ہیں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی دنیاوی کام ہی ہے بزنس کرنا، لیکن ان کا جو مقام ہے، ان کا درجہ ہے وہ امانت داری اور ان کی سچائی کی وجہ سے ان کا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ بزنس میں سچائی اور امانت داری ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے، علم والا ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ دینا چاہے کہ کس کی رفاقت دے، انبیاء کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور پھر گروہ گروہ بن کر یا پھر سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یعنی منافقین۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یعنی اگر کوئی شکست ہو جاتی ہے یا شہادت ہو جاتی ہیں جنگ میں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، یعنی فتح نصیب ہو جائے یا مال غنیمت ہاتھ آئے، تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی ہی نہیں تھی، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔
بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے خاص مددگار بنا۔ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین کرو کہ شیطانی حیلہ کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا تو اسی وقت ان کی جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات بھی سمجھنے کے قریب نہیں ہے۔ یعنی برائی اور اچھائی جو ہے، بھلائی اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ یعنی برائی کسی بھی، جب برائی پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کسی گناہ کا بدلہ ہوتی ہے کبھی۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں ایک جماعت جو بات آپ نے کہی ہوتی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں، یعنی یہاں کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، لیکن پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ سازشیں اور مشورے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کے پاس اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے، اور جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو وہ کچھ لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اس سے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہے؟ یعنی کوئی بھی اللہ سے سچی بات والا نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لے آؤ؟ اللہ جسے چاہے راہ بھلا دے اور جسے چاہے تو ہرگز اس کے لیے اللہ جسے چاہے تو اس کو راہ بھلا دے، لیکن تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر اپنا وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں سے لڑائی نہ کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ یقیناً تم سے جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی کی رکھی ہی نہیں۔ یعنی جو لوگ لڑائی کریں تو تم ڈیفینسو بن جاؤ، اپنا دفاع کرو، لیکن جو لوگ صلح چاہتے ہیں اور لڑائی نہیں چاہتے تو تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو۔ تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا پاؤ گے جن کی چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اونھتے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم بھی انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہی ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت کی ہے۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا زیبا نہیں، یعنی کوئی بھی جو ہے کسی دوسرے مومن کو قتل نہ کرے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتولوں کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے، یعنی دیت دینا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے۔ ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے، پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے لگاتار روزے ہیں وداؤٹ اینی بریک، اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم بھی تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھنے والے مومن برابر نہیں، یعنی جو کوشش کرنے والے ہیں اور جو کوشش نہیں کرنے والے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ بہت کمزور تھے، بہت مغلوب تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟
کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر سفر میں ہے تو انسان نماز کو اس میں کمی کر لے، یعنی قصر نماز پڑھ لے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کافر تمہیں ستائیں گے تو یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو نماز کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو سفر میں بھی معاف نہیں، لیکن وہ قصر کر سکتا ہے، اور جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کر دو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہو۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو تو وہ تم پر دھاوا بھول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب تمہیں تکلیف ہو یا بارش ہو یا بیمار ہو جائے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، یعنی جنگ میں ایک رکعت جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی، اور یہی حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اپنا دفاع جو ہے اس پر رکھیں پورا اور پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی ہوتی ہے۔ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، یعنی اگر مسلمان جنگ کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے یا شہادت کی ہوتی ہے، اور یا غازی بھی بنتا ہے، اس کے لیے دونوں صورتوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی وہ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، لیکن کافروں کو کوئی بھی ایسی امید نہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دھوکے باز اور اللہ کو گناہ گار نہیں پسند۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو یہ تم ہو کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کا حمایت کون بنے گا؟ ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ اور جو شخص کوئی برائی کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کر کے یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان اٹھایا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر فیصلے یا اکثر مصلحتی مشورے بے خبر ہیں،
ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. یعنی سرگوشی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جو زیادہ سے زیادہ سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں بھلائی نہیں ہوتی. اور پھر جو ہے اگر کوئی سرگوشی کرنا بھی چاہے تو کیا کس چیز کی کر سکتا ہے؟ صدقہ کرنے کی، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی یا کسی اچھی بات کی. اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کرے تو ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے. اور جو شخص باوجود راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر خود ہی چل پڑے، یعنی جو مومن کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ ہی چلے تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ اسے قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی جو بت ہیں، اور دراصل یہ صرف اور صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. یعنی شیطان ان کو جو حکم دیتا ہے اس کو ماننا اصل میں شیطان کی ہی پوجا کرنا ہے، جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے لعنت کی ہے اللہ نے اس پر. اور اس نے کیا کہا ہوا ہے؟ یعنی شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے ہی جاؤں گا. اور کیا کروں گا؟ انہیں راہ سے بہکاتا ہی رہوں گا. اور وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور وہ انسانوں کو بہکاتا ہی ہے. اور انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا. انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں. ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ ان سے زبانی وعدے کرتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے. حالانکہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جن سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو ایمان لے آئیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں. یہ عبدالآباد وہاں رہیں گے. اور یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ کوئی بھی نہیں. حقیقت حال نے نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو بھی نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد کرے. اللہ کے پاس کوئی بھی اس کا مددگار نہیں. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان پر حق نہ مارا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، یعنی جو اللہ کو تابع کر دے وہ بہترین ہے. اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. اور وہ قرآن کی آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور کیا کرتے ہو؟ انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو. یعنی حق مہر نہیں دیتے لیکن انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے.
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے نشوز یعنی بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر خاوند بیوی کو ناپسند کرے اور اسے دور رہے تو ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ سکتی ہے، تو ان پہ آپس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو صلح ہے وہ بہترین چیز ہے اور طمع ہر نفس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو بھی کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، خواہ تم اس کی جتنی مرضی خواہش کرو، اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ صرف ایک کی ہی طرف مائل ہو، یہ دوسری کو اگنور ہی کرتا رہے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا، یعنی وہ ایک حصہ کام ہی نہ کر سکے گا، نعوذ باللہ۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ان دونوں کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ کے لیے زمینوں اور آسمان کی اور ہر چیز کی ملکیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہی حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی سب چیزیں ہیں، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس اس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف اور مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین یا رشتہ دار عزیزوں کے خلاف ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے یعنی کوئی اگر فقیر ہے تو اس وجہ سے غلط بیانی نہ کرو، یعنی غلط گواہی نہ دو کہ وہ فقیر ہے، بات کرو تو حق کی کرو، گواہی دو تو سچی دو۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے منہ موڑا یا اعراض کیا تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی گواہی دیتے ہوئے کسی بھی چیز کو کچھ بھی سمارٹنیس دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب پتہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی، ایمان لے آؤ۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کے پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، یقیناً اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور انہیں راہ ہدایت نہ سمجھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو اللہ کے پاس ساری عزت ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، یعنی کبھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے فوری اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، یعنی اسی گناہ میں پوری طور پر شامل ہو۔
اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ اور اگر کافروں کو غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ یعنی یہ کافر ہیں، یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنا شو کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کو بھی۔ بس قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز نہ راہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ انہیں چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو اس میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ درمیان میں ہی ڈگمگا رہے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے ان کی طرف ہیں نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہی ہوگا، تو اسی لیے دوستیوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کون کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کافروں کے ساتھ تو نہیں دوستی کر رہا، ان کو تو نہیں بہترین مانا ہوا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے والے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے، ہاں مگر جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان مومنوں کو بہت اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لے آؤ، اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی شکر گزاری سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور نیک عمل کرنا، یعنی نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور ربوبیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، یعنی جو ایسی چیزوں کا شکر کرے گا اور ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔